علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے ہم اور آپ اس نورانی محفل میں اور اس خوبصورت منظر کے تحت میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ حضرات ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى۔ ایک سوال اپنی بات شروع کرنے سے پہلے ان لوگوں کو ذرا سا معلوم ہے یہ جنوری فروری کو ذرا سنبھالیے۔ ایک سوال آپ حضرات سے میں کرنا چاہتا ہوں، آپ لوگ جواب دیں گے؟ آپ حضرات سے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ لوگ جواب دیں گے؟ بہت آسان سوال ہے، دیں گے؟ میں یہ بارہا کہا کرتا ہوں کہ بعض حضرات وہ ہوتے ہیں جو جلسہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور بعض وہ ہوتے ہیں جو جلسہ سننے کے لیے آتے ہیں۔ جو جلسہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں وہ دیکھ کر کے چلے گئے ہوں گے کہ کیسا پنڈال ہے اور کیسا سجا ہوا ہے، اور جو سننے کے لیے آتے ہیں وہ اطمینان سے بیٹھ کے سنتے ہیں۔ تو کس میں سے آپ لوگ ہیں؟ سننے والے سننے والے ہیں۔ لیکن یہ چائے جو ہے نا، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ بند کیجئے اس کو آپ۔ یا تو چائے چلائیے یا تو یہ حضرات ہمارے اکابر بیٹھے ہیں، ان کو دیکھیے آپ حضرات۔ بند کر دیجئے بھیا۔ اگر سننا چاہتے ہیں تو 15-20 منٹ آپ حضرات جمعی کے ساتھ بیٹھیں، تب مزاج اور موڈ بنے گا، ورنہ پھر مزہ نہیں آئے گا۔ اس مقصد کے لیے آدمی آیا ہے، اس مقصد میں کامیابی نہیں ہوگی۔ اور میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ آپ حضرات سے میں گزارش کروں گا کہ جو کرسیاں خالی ہیں آگے، اس کو آپ حضرات پر کرنا ہے۔ چونکہ 10 بجے تک زیادہ سے زیادہ پروگرام چلنا ہے، آدھا گھنٹہ کا وقت ہے اور مجھے 1 گھنٹے کا وقت دیا گیا ہے، 10:30 ایسے ہی ہو گئے، اور ہم سب کے اکابر یہاں پر بیٹھے ہیں، ان کا 2 گھنٹہ کا بیان ہوگا تو 12 بج جائے گا۔ اس لیے اطمینان کے ساتھ آپ حضرات بیٹھے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه
ولا يبقى من القرآن إلا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیزان گرامی، میرے عزیز بھائیوں، میرے بزرگوں، پردہ نشین خواتین، میری ماں اور بہنیں، اسٹیج پر رونق افروز موقر علماء کرام ہمارے بیچ، اس علاقے کے ہم سب کے رہبر رہنما، ہم سب کے قائد و لیڈر حضرت مولانا قاری مسلم ایاز صاحب دامت برکاتہم، ایسے ہی اسٹیج پر تشریف فرما حضرت مولانا قاری اعجاز صاحب، قاری زیارت صاحب، اور بہت دور سے تشریف لائے ہوئے آپ حضرات کی محبت میں حضرت مولانا عدنان صاحب چترا یہاں تشریف رکھتے ہیں، اور ہمارے بہت سارے میرے عزیز اور ساتھی ہیں، نام مجھے معلوم نہیں ہے، معذرت ہے۔ یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہم اور آپ ان علماء کرام کے بیچ میں بیٹھ کر کے کچھ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے اور اس پر عمل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اللہ ہم سب کو بیٹھنے، سننے، سنانے کو قبول فرمائے، اور زور سے اگر آمین کہہ سکتے ہیں تو کہیے۔ یہ دمودر پور کی بستی آپ حضرات کے دیار محبت میں پہلی بار حاضری کا موقع ملا ہے، ورنہ تو ہم لوگوں کا زیادہ سفر جھارکھنڈ ہی شریف میں ہوتا ہے، بہار والوں تو پہچانتے نہیں ہیں، لیکن اب پہچاننا شروع کیے ہیں۔ اللہ آپ حضرات کی محبت کو سلامت رکھے۔ دوسری طرف ہم بہت ہی ممنون اور مشکور ہیں آپ کے امام، جو اس مسجد کی امام ہیں، حافظ محبوب الہی، اللہ رب العزت ان کی محبت کو سلامت رکھے اور ان کی محنت کو قبول فرمائے۔ چونکہ ہم لوگ ایک باہر سے آئے ہوئے ہیں، لیکن در حقیقت آج کے پروگرام کا جو اصل مہمان ہے، آج کے اس بزم میں اور اس محفل کا جو اصل دولہا جسے کہا جا سکتا ہے، وہ اسی کو کہا جا سکتا ہے جس نے ہمارے اور آپ کے بچے اور بچیوں کو تعلیم سے آراستہ کر کے، اور آپ کے بچوں کے ساتھ ساتھ ہمارے اور آپ کی آنکھوں کی پٹیوں کو کھول کر کے ایک مسجد کا مکتب کا معلم یہ بتلاتا ہے کہ سنو، تمہارے وطن سے ایک بچے کا وجود اس دنیا میں ہوتا ہے، لیکن زندگی، دنیا اور آخرت سنوارنا ایک استاذ اور ایک معلم کا ہوتا ہے۔ تو یہ تو ان کا کردار ہے، یہ ان کی محنت ہے۔ آپ لاکھ شکر ادا کریں ان علماء کا اور ان مکاتب کے معلمین کا، وہ شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ آج کے اس پروگرام کا جو اصل دولہا کہلاتا ہے، وہ وہی ہوتا ہے جس نے آپ سے زیادہ ہمارے بال بچوں پر فکر جس نے کی، وہ ایک مکتب کا معلم جسے ہم اور آپ اپنے ہتھیلیوں پر 6-7 ہزار میں گھماتے رہتے ہیں۔ معاف کیجئے گا، یہاں پر ہمارے بڑے بھی موجود ہیں، آپ حضرات پڑھے لکھے انسان ہیں، میں بڑا سخت بولا کرتا ہوں حالات کے اعتبار سے۔ آئیے اپنی بات شروع کرنے سے پہلے ایک منظوم کلام ترنم میں آپ حضرات کے سامنے اپنی عادت کے مطابق پیش کرتا ہوں، اگر اچھا لگے تو آپ حضرات ضرور مجھے دعاؤں سے نوازیں گے۔ آپ نے تو بہت یہاں پہ شاعر ایک سے ایک بیٹھے ہیں، بہت اچھا لگ رہا تھا، وہ پڑھ رہے تھے، دل تو چاہ رہا تھا کہ وہ پڑھتے رہے، ہم سنتے رہے، لیکن میں نے دیکھا کہ بیچارے اتنی محنت کر رہے ہیں
آپ کی زبان تو حرکت کر رہی ہے لیکن جیب حرکت نہیں کر رہا تھا. ظاہر ہے دونوں طرف سے جب تک کہ معاملہ نہیں چلتا ہے تب تک کہ شاعر آگے نہیں بڑھتا ہے. منظوم کلام ایک پیش کر رہا ہوں. ہمارے یہاں پر جو علماء بیٹھے ہیں وہ سمجھیں گے، آپ بھی سمجھیں گے. اگر اچھا لگے تو آمین ضرور کہیے گا. یا الہی روز و شب توفیق احسان دے مجھے. قاری اعجاز سر، اسٹیج والے زیادہ متوجہ ہو. میں کوئی شاعر نہیں پڑھا ہوں، اپنے انداز کے مطابق ایک کلام پیش کر رہا ہوں تعلیم کے اعتبار سے اور دعائیہ جملہ. یا الہی روز و شب توفیق احسان دے مجھے. یا الہی روز و شب توفیق احسان دے مجھے. یا الہی روز و شب توفیق احسان دے مجھے. خوف اپنا ظاہر خوف اپنا ظاہر باطن میں یکساں دے مجھے. خوف اپنا ظاہر باطن میں یکساں دے مجھے. یا الہی روز و شب توفیق احسان دے مجھے. اور علماء کرام کے حوالے سے ایک شعر بہت ہی معنیدار اور بہت ہی قیمتی شعر پیش کر رہا ہوں. حب سنت یا الہی، حب کے معنی آتے ہیں محبت کرنا. حب سنت یا الہی حب قرآن دے مجھے. شاعر دعا کرتا ہے اللہ سے کہ اللہ مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے کہ میں سنت سے بھی محبت کروں اور قرآن سے بھی محبت کروں. کہیے آمین. حب سنت یا الہی حب قرآن دے مجھے. حب سنت یا الہی حب قرآن دے مجھے. نعمت دارین آنی نعمت دارین آنی نور ایمان دے مجھے. نعمت دارین آنی نور ایمان دے مجھے. اور ایک آخری بند، یہ بھی ایک دعائیہ جملہ ہے، سماعت کریں، علماء کرام کی دعا لیں. کام میرا زندگی بھر خدمت قرآن ہو. اسٹیج پر جتنے بیٹھے ہیں اور ماشاءاللہ قاری مسلم ایاز صاحب یہ تو برسوں سے خدمت کر رہے ہیں قرآن کی، دعا کریں ہم لوگ بھی ان حضرات کی فہرست میں شامل ہو جائیں. آمین. حب زندگی بھر کام میرا خدمت قرآن ہو. زندگی بھر کام میرا خدمت قرآن ہو. فہم قرآن دے الہی فہم قرآن دے الہی نور عرفان دے مجھے. کہیں آمین زور سے. فہم قرآن دے الہی نور
یہاں سے کہ کسی شاعر نے کہا کہ حالات کے اعتبار سے شاعر کی زبان میں ایک لفظ ہے تم برا نہیں مانیے گا، حالانکہ ہم چھوٹے ہیں آپ بڑے ہیں ہمیں آپ کہنا چاہیے، لیکن شاعر کا انداز ہے، شاعر کہتا ہے پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤ گے۔ 4 شعر پیش کر رہا ہوں اور ہمارے اسٹیج پر شعراء بھی بیٹھے ہیں، بہت آسان لفظوں میں سوچئے اور غور کیجئے گا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤ گے، پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤ گے، پھر کسی جرم میں تم جوڑ دیے جاؤ گے۔ پیچھے والوں کی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر زندہ ہیں تو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیے۔ میں بات نہیں پڑھ رہا ہوں، مجھے معلوم یہ ہونا چاہیے کہ آپ زندہ دلی کے ساتھ بیٹھے ہیں یا آزو بازو میں کہیں قبرستان ہے، اس کا اثر تو نہیں ہو گیا ہے۔ زندہ دلی کے ساتھ سنیں، کسی نے کہا کہ پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤ گے، حالات حاضرہ، اور اپنے ذہن و دماغ میں یہ شعر، پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤ گے، پھر کسی جرم سے تم جوڑ دیے جاؤ گے۔ پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤ گے، پھر کسی جرم سے تم جوڑ دیے جاؤ گے۔ ہاتھ سے ہاتھ مسلمانوں، ہاتھ سے ہاتھ کی زنجیر بنا کر نکلو، ہاتھ سے ہاتھ کی زنجیر بنا کر نکلو، ورنہ کاغذ کی طرح توڑ دیے جاؤ گے۔ حالات جو ہمارے سامنے ہیں، شاعر نے اس کا نقشہ کھینچا اور کہا کہ مسلمانوں، اگر اس دنیا میں سکون کی زندگی گزارنا چاہتے ہو، اس دنیا میں رہ کر کے مسلمانوں اپنی شناخت، اپنی ٹوپی اور اپنے کرتے اور پجامے اور داڑھی، اپنے مسلمانیت اور ایمانیت کو بچانا چاہتے ہو، تو آؤ سب سے پہلے ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیم پر ہم غور کریں، دینی تعلیم سے ہم وابستہ ہو جائیں، مکاتب سے ہمارا محبت ہو جائے، ان علماء سے ہمارا تعلق ہو جائے، مساجد سے ہمارا دل لگ جائے، مدارس کی اہمیت ہمارے دل میں چھن جائے، یہ علماء کا وقار ہمارے ذہن و دماغ میں بیٹھ جائے، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہماری ذہنوں میں بیٹھ جائے۔ قرآن کریم اٹھائیے، قرآن ہم سے کہتا ہے، حدیث اٹھائیے، حدیث کے مطالبے کے بعد، حدیث کے مطالعے کے بعد، اس کی ورق گردانی کے بعد ہم یہاں پہنچتے ہیں کہ اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری شناخت باقی ہو، ہماری عزت باقی ہو، ہماری پہچان باقی ہو، ہمارا وقار باقی ہو، ہماری حکومت ہو، ہماری سلطنت ہو، ہمارا ایک دبدبہ ہو، ہماری ایک بلندی ہو، ہمارا ایک مقام ہو، دنیا کے ذلت سے بچ جائے، دنیا کے وقار اور ذلت سے بچ جائے، تو ہمیں اور آپ کو سب سے پہلا یہ کام کرنا پڑے گا کہ قرآن مجید جو مساجد میں رکھے ہوئے ہیں، جو مکاتب میں رکھے ہوئے ہیں، جو گھروں میں رکھے ہوئے ہیں، یہ حفاظ بیٹھے ہیں، یہ علماء بیٹھے ہیں، ہمیں سب سے پہلے قرآن کو اپنے سینے سے لگانا ہوگا۔ نہیں لگائیں گے علماء کی موجودگی میں چیلنج کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، جب قرآن سے محبت نہیں ہوگا دل اور سینے میں، جب ہماری محبت نہیں ہوگی قرآن سے، قرآن کو سمجھنے والے نہیں بنیں گے، قرآن کے مفاہیم اور اس کو سمجھ کر کے اپنی زندگی گزارنے والے نہیں ہوں گے۔ حدیث کے روح سے، حدیث کے مطالعے سے میں بباغِ دہل یہ بات کہتا ہوں کہ مسلمان کبھی مقام عروج تک نہیں پہنچے گا، مقام ذلت اور اس دنیا میں رہ کر کے پٹائی تو کھا سکتا ہے لیکن کبھی سر اٹھا کر کے زندگی نہیں گزار سکتا۔ کون آپ کو سیدھے راستے کی طرف لے جائے گا؟ کون آپ کو سیدھے مقام اور سیدھا راستہ بتلائے گا؟ کوئی گزری ہوئی کتاب
تورات کا آپ مطالعہ نہیں کر سکتے، انجیل کا آپ مطالعہ نہیں کر سکتے، زبور آپ کے پاس نہیں ہے، یہ تینوں کتابیں آسمانی کتاب ہے، اوپر سے اتری ہوئی کتاب ہے، لیکن اللہ نے اس کے حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی۔ جس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے وہ قرآن ہم سے کہتا ہے إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ۔ یہ قرآن ان لوگوں کو سیدھا راستہ بتلاتا ہے جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر۔ کس پر ایمان لاتے ہیں؟ لیکن ہمارا تو ایمان نہیں ہے۔ ماشاءاللہ آج 12 ربیع الاول ہے، میرے پیغمبر کی جب ولادت ہوئی تو اس دنیا میں آنے کے بعد آپ کا سب سے پہلا پیغام کیا تھا؟ اگر ہم اس پیغام کو دیکھتے ہیں اور اس دنیا میں ہم اپنے کرتوت اور اپنے عمل کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان پیغمبر اور پیغمبر کے بتائی ہوئی باتوں پر نہیں ہے۔ میں آپ کو تھوڑی سی جھلک دوں گا، آپ کو احساس ہوگا کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ بہرحال قرآن مجید ہم سے اور آپ سے یہ مطالبہ کرتا ہے إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ میں ہی وہ کتاب ہوں جو میں تمہیں سیدھا راستہ بتلانے والا ہوں، اور خوشخبری ہے، خوش ہو جائے وہ لوگ جو ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے آؤ مجھے مطالعہ کرو، مجھے پڑھو، مجھے سیکھو۔ جب ایک اللہ پر ایمان لائے ہو تو قرآن پر بھی ایمان لائے ہو۔ جب قرآن پر ایمان لائے ہو اس کی تفاسیر سن کر کے، سیکھ کر کے عمل کرو، تمہارے لیے اس دنیا میں صحیح راستہ مل جائے گا۔ اور کیا ملے گا؟ آخرت میں ایک بڑا اجر اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے۔ آپ جانتے ہیں علماء بیٹھے ہیں کہ جب یہاں پر آپ کے بچوں کو حافظ قرآن بنا دیا جائے گا تو سب سے بڑا انعام آپ کو یہ ملے گا کہ قیامت کے دن آپ کو سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا۔ مبارک حدیث آپ کے سامنے ہے، لکھا ہے علماء نے، وہاں کے تاج کے ایک موتی کی اتنی روشنی ہوگی کہ وہ موتی کی روشنی سورج اور چاند کی روشنی کو مان کر دے گی۔ اتنا اونچا اور بلند ایک موتی کا مقام ہوگا کہ اس کی روشنی سے سورج اور چاند کی روشنی پھیکی پڑ جائے گی۔ وہ مقام اسے عطا فرمائے گا جس بچے کے سینے میں قرآن محفوظ ہو چکا ہوگا۔ سبحان اللہ، بڑے خوش نصیب ہیں وہ حضرات جن کے بیٹے حافظ قرآن ہو، اور بڑے خوش نصیب ہیں اس دنیا میں بسنے والے وہ انسان جو قرآن کو پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم قرآن کا جائزہ لیں۔ دنیا میں سینکڑوں کتابیں ہمارے درمیان ہیں، کوئی محفوظ نہیں، کسی کے حروف بدل دیے گئے، کسی کے الفاظ بدل دیے گئے، کوئی تو زبر سے زیر کر دیا گیا، کوئی زبر کو پیش کر دیا گیا، کوئی اٹھا کو کہیں سے پٹک دیا گیا۔ لیکن اللہ رب العزت کہتے ہیں مسلمانوں، یہ قرآن قرآن مجید وہ کلام ہے، آیا پہلے اللہ رب العزت نے ہمارے اور آپ کے شک کو دور کر دیا کہ دنیا کے سب کتابوں میں آپ شک کر لے چل سکتا ہے، لیکن قرآن میں شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کیا
کوئی بہار کا بڑا عالم کہہ رہا ہے، اسٹیج کے علماء کہہ رہے ہیں، نہیں، قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن ہمیں بتلائے گا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے۔ کون کتاب؟ آسمان سے اترنے والی وہ پاکیزہ اور مقدس کتاب جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، کوئی رخنہ نہیں ڈال سکتا ہے، کوئی صبر کو زیر نہیں کر سکتا ہے، کوئی صبر سے پیش نہیں کر سکتا ہے، کوئی بدبخت باطل قرآن کو نہ آگے سے پوچھ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے، کوئی بدلنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے۔ کیا ہم کہہ رہے ہیں، علماء کہہ رہے ہیں، قاری مسلم ایاز صاحب کہہ رہے ہیں، نہیں، ہمیں اور آپ کو چھوڑ دیجئے، قرآن سے پوچھئے۔ قرآن کہتا ہے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کہ قرآن کریم وہ مقدس کتاب ہے کہ کوئی باطل قرآن میں نہ آگے سے گھس سکتا ہے اور نہ پیچھے سے گھس سکتا ہے۔ مسلمانوں، اپنی قسمت پر داد دیجئے اور خوش ہو جائیے، یہ وہ قرآن کسی اور امت کو نہیں ملی ہے، یہ قرآن آپ کے حصے میں آیا ہے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی دولت، اگر انسان اس پر عمل کر لے تو انسان اسے مقام اور بلندیوں پر پہنچا دیتا ہے، اور جب قرآن پر عمل چھوٹتا ہے تو اس انسان کو اللہ زمین میں دھنسا کر کے عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یہ وہ قرآن ہے جس نے اور آگے چیلنج کیا اور پوری دنیا کو چیلنج کیا اور کہا کہ دنیا والوں، اگر اس قرآن کی طرح ایک حرف بھی بنا کر کے مجھے بتلا دو تو ہم تمہیں مان لیں گے۔ دنیا نے کوشش تو کیا، لیکن یہ کلام میرا اور آپ کا نہیں ہے، یہ کلام کس کا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ اس کلام کی حفاظت کون کرے گا؟ اللہ کرے گا۔ دنیا اس کے نظیر پیش کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی ہے۔ ہم نہیں کہتے، قرآن کہتا ہے قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، یہ وہ قرآن ہے جس نے چیلنج کیا، اے انسان اور جنات سب مل کر کے بھی اگر اس قرآن کا ایک حرف بھی بنا ڈالو تو دنیا کی کسی مائے نے وہ دودھ نہیں پیا ہے جو قرآن کا ایک حروف بھی بنانے پر طاقت رکھتا ہے۔ کوئی بنا سکتا ہے؟ نہیں بنا سکتا۔